ایران اور امریکہ اس وقت دنیا بھر میں اس طرح سے ڈسکس کیے جا رہے ہیں جیسے بندہ اپنے معاش کے لیے تلاش میں رہتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے یا خاندان کی کفالت میں سرگردہ رہتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہر فرد دنیا کا کسی بھی خطے میں رہنے والا اس وقت فرد ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، اس کا موضوع، اس کی دلچسپی ایران امریکہ جنگ میں مصروف ہے، اور اسی لیے پاکستان اس معاملے میں ثالث بنا ہوا ہے، اور ایسا بنا ہوا ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان کے چرچے ہو رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسی کیا خاص بات ہے کہ پاکستان کو یہ موقع ملا ہے؟ ناظرین، پاکستان کو یہ موقع اس لیے ملا ہے کہ ایک تو پاکستان ایران کے بالکل پڑوس میں واقع ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے لیے کسی اور ملک میں جا کر بیٹھنا اور یا کسی اور ملک کی بات ماننا وہ قدرے مختلف اور مشکل ہے، اور امریکہ جو کہ اس دلدل میں پھنس چکا ہے اور اس معاملے میں کسی اور طرف سے کوئی مدد نہیں پہنچ رہی، بلکہ اس کو اپنے ملک کے اندر سے بہت ساری تنقید کا سامنا ہو رہا ہے مسٹر ٹرمپ کو، اور اسی لیے پاکستان کی عسکری قیادت اور سول حکومت اس معاملے کے اندر بالکل اپنی عملی کردار ادا کرنے میں مصروف ہے، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھی اس کو سراہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اس کردار کو نہ صرف ٹرمپ صاحب نے سراہا ہے بلکہ دنیا بھر کے اندر چرچے ہو رہے ہیں، کہ اس لیے کہ دنیا بھر میں کوئی بھی نیوز چینل آپ اس کو ٹیون کر کے دیکھیں تو پاکستان سے اس کی بات شروع ہوتی ہے اور پاکستان پہ ختم ہوتی ہے۔ ایران کیونکہ جغرافیائی اعتبار سے بہت ایک مشکل ملک ہے، جسے فتح کرنا کسی کا خواب تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کو فتح کرنا اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اس جنگ کا جو تعلق ہے ہر فرد سے کیوں ہے؟ ہر فرد سے اس لیے ہے کہ تیل کی جو سپلائی ہے وہ پوری دنیا میں متاثر ہو رہی ہے، اور ابنائے ہرمز کے بند ہونے سے، کھلنے سے آپ نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں کس طرح سے بڑھ رہی ہیں اور کم ہو رہی ہیں۔ یہ سلسلہ براہ راست ایک عام شہری تک، عام انسان تک اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو اسی لیے یہ معاملہ جو ہے کہ ہر دوسرے تیسرے ہر پہلے فرد کا یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ ایران اور امریکہ کے جو جنگ ہے وہ نہ صرف رکے بلکہ ان کے درمیان ایسے مذاکرات ہوں جو حتمی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ اور اس سلسلے میں صرف عوام ہی جو پریشان نہیں ہے بلکہ ایران اور امریکہ جو ہے وہ خود بھی اس معاملے میں بہت سنجیدگی سے اس معاملے میں سوچ بچار کر رہے ہیں۔ ایران کے جو 48 سال جو گزر چکے ہیں وہ پابندیوں میں گزرے ہیں، وہ سختیوں میں گزرے ہیں۔ ایران کی حکومت کی بات کریں یا ایران کی عوام کی بات کریں، انہوں نے بہت سفر کیا ہے، انہوں نے بہت مصیبتیں جھیلی ہیں، اور یہ ایران کے پاس بھی ایک نادر موقع ہے کہ وہ اس معاملے کو اس طریقے سے حکمت سے لے کے چلے کہ وہ اس مذاکرات کے نتیجے میں بہت ساری پابندیاں اپنے اوپر سے اٹھائے اور وہ آزادانہ طور پر پوری دنیا میں اپنی تجارت کر سکیں، خاص طور پر جو اس کے پاس تیل ہے، گیس ہے، انرجی کے ذخائر ہیں، اس کو وہ بروئے کار لا سکے اور اپنی عوام کے اور اپنے ملک کا مستقبل جو ہے کہ روشن کر سکے۔ اور اسی سلسلے میں یہ جو معاملہ ہے اور یہ جو مسائل درپیش ہیں صرف ایران اور امریکہ کو درپیش نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر بھی اگر یہ معاملات ایران اور امریکہ کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پاکستان کے ہر عام شہری کے حالات بدل سکتے ہیں، پاکستان کی معیشت پہ بہت ہی مثبت قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، دوسرا دور جو شروع ہونے والا ہے اس سے یہ بہت زیادہ امیدیں ہیں، پوری قوم کی، پوری دنیا کی امیدیں ہیں کہ یہ مذاکرات جلد از جلد ہونے چاہیے، اور نہ صرف جلد از جلد ہونے چاہیے بلکہ ان کو کامیاب ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، انسان ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، وہ یہ دعا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ اور اس سلسلے میں جو پاکستان کی جو حکمت عملی ہے وہ بالکل ایران اور امریکہ کے ساتھ بالکل مشترک ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ان مذاکرات کی جو اندر کی جو باتیں ہیں وہ خفیہ رکھی گئی ہیں حکمت کے تحت، کیونکہ جو بہت سارے ایسے شرپسند بھی بیچ میں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ ہمارے پڑوس میں دوسرا جو ملک ہے
جو وہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ حتمی نتیجے تک پہنچ سکے، کیونکہ یہ اسرائیل اور بھارت پوری دنیا میں تنہا ہو چکے ہیں تو اس لیے ان کو یہ بہت زیادہ فکر رہا کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں بلکہ پوری دنیا کا کہنا یہ ہے، جتنے مبصرین ہیں، تجزیہ نگار ہیں، سینئرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مذاکرات کی کامیابی میں بھارت کی کامیابی بھی ہے، کیونکہ بھارت کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ بھارت کیونکہ بہت زیادہ بڑی آبادی، دنیا بھر میں بڑی آبادی رکھنے والا ایک ملک ہے، تو اس لیے اس کے نتائج، اس کی کامیابیاں، ان کے ثمرات انڈیا کے اندر بھی آئیں گے، انڈیا کے عوام کے حالات بھی بدلیں گے۔ تو اس لیے یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے پر پوری دنیا کے حالات چینج ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے التماس ہے، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹس باکس کریں، لائک کریں، تاکہ ہم ہر آنے والی ویڈیو کو بہتر سے بہتر آپ کے لیے پیش کر سکیں۔ اور آئندہ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے